اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے کہ جس سے اللہ راضی، اور صحابہ کی جماعت اللہ سے راضی۔ رب تبارک و تعالی نے اس مقدس جماعت کو وہ شان و عظمت عطا فرمائی۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے واسطے اور ان کے صدقے و طفیل کہ یاد رکھیں بے شمار فضائل اور کمالات کے مالک صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مقدس جماعت ہے۔ صحابہ کی جماعت میں سے آج ایک عظیم الشان ذات جن کا نام کم و بیش سارے حضرات یہاں تک کہ قوم مسلم کے بچوں کو بھی ان کا نام یاد ہوگا، خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک اور ان کی زندگی پاک کے چند گوشے آج آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پچھلے جمعہ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور ان کی عظمت کے تعلق سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ انشاءاللہ العزیز آج خلیفہ دوم جان شان عدالت مراد مصطفیٰ دعائے محبوب خدا خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور ان کی عظمت کے تعلق سے آج کے اس جمعہ کے خطاب میں چند باتیں آج آپ سماعت کریں گے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے تاریخ میں آتا ہے کہ آپ واقع فیل کے 13 سال بعد مکۃ المکرمہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جب آپ اسلام میں داخل ہوئے، ایک روایت کے مطابق 40 مرد 11 عورتیں اور ایک روایت کے مطابق 39 مرد 23 عورتیں اسلام میں آ چکے تھے۔ الحمدللہ 40 کی عدد مردوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد 40 کی عدد پوری ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تعلق سے تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کا مقدس نام عمر ہے، کنیت ابو حفص ہے اور لقب فاروق اعظم ہے۔ آپ کے والد خطاب ہے، والدہ ماجدہ کا نام انتما ہے جو کہ ہشام بن مغیرہ یعنی ابو جہل کی بہن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں جا کر کے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے شجرہ پاک سے جا کر کے ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کے عہدے پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس عظیم منصب کو نبھاتے ہیں اور مکمل تمام تر ذمہ داریوں کے ساتھ وہ فتوحات اور وہ کام اپنے دور خلافت میں آپ نے کیے کہ بہت سارے کام ایسے ہیں جو دیگر خلفاء یا دیگر صحابہ ان کاموں کو نہ کر سکے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت دیکھیں، اللہ اکبر کبیرہ، بے شمار عظمتوں کے حامل، بے شمار مناقب کے حامل آپ کی مقدس ذات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب تک آپ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث پاک میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو جہل کو جب کبھی بھی آپ ان کو دیکھتے تو آپ ان دونوں کے حق میں دعا فرماتے، یا اللہ ان دونوں میں سے تیری بارگاہ میں جو بھی محبوب اور پسندیدہ ہے ان کے ذریعے سے تو مذہب اسلام کو طاقت و قوت عطا فرما۔ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو جہل کے حق میں جب کبھی بھی آپ ان کو دیکھتے تو آپ ان کے حق میں یہ دعا فرماتے کہ مولا ان دونوں میں سے جو بھی تیرے بارگاہ میں محبوب اور پسندیدہ ہے، خواہ وہ عمر بن خطاب ہو یا ابو جہل ہو، دونوں میں سے جو تیری بارگاہ کا مقرب ہے، جو تیری بارگاہ میں محبوب اور پسندیدہ ہے، مولا اس کے ذریعے سے تو اسلام کو طاقت و قوت عطا فرما۔
یاد رکھنا بعض روایتوں میں یہاں تک بھی ملتا ہے کہ خاص کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ دعا فرمائے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس انداز سے حضرت عمر کے لیے خاص کر کے دعا فرمائے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، اے اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے خاص کر کے تو اسلام کو طاقت و قوت عطا فرما۔ یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان مقدس سے ان دعاؤں کو نکلنے کی دیری تھی کہ ادھر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب کوئی اور نہیں بلکہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا پسندیدہ اور محبوب ابو جہل اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ کا محبوب اور پسندیدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں آپ کی دعا یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوتی ہوئی نظر آئی، اور اس کے بعد پھر وہ واقعہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس انداز سے اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا ہوتی ہے حضرت عمر کے تعلق سے کہ مولا عمر کے ذریعے سے خاص کر کے تو اسلام کو طاقت عطا فرما، اور کہیں میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم حضرت عمر اور ابو جہل کو دیکھتے تو ان دونوں کو دیکھنے کے بعد آپ دعا فرماتے، مولا ان دونوں میں سے جو تیری بارگاہ کا محبوب ہے، جو تیری بارگاہ میں پسندیدہ ہے، مولا اس کے ذریعے سے تو اسلام کو طاقت و قوت عطا فرما۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عمر کے حق میں خاص کر کے دعا فرماتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی رب کے بارگاہ کے محبوب اور پسندیدہ ہے۔ پھر دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خاص کر کے جب اللہ کے رسول دعا فرماتے ہیں تو کس انداز سے حضرت عمر اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ بہت مشہور و معروف بات ہے، آپ بارہا سنتے ہیں، اشارہ کر کے میں گزرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس انداز سے اسلام میں داخل ہوئے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، 40 کم و بیش 40 مرد یا 11 یا 23 عورتیں اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ اسلام تیزی کے ساتھ پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اسلام بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اسلام کی اس ترقی کو دیکھنے کے بعد کفار مکہ اور مشرکین مکہ یہ سب کے سب آپس میں گھبرانے لگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ چند لمحوں میں یا چند دنوں میں مکہ المکرمہ میں اسلام ایسا پھیل جائے کہ صاحب ہم آج غالب ہیں تو ہم اسلام پھیلنے کے بعد ہم مغلوب ہو جائیں گے، اسلام ہمارے اوپر غالب آ جائے گا۔ یاد رکھنا تمام کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے مل کر کے ایک میٹنگ قائم کی اور ایک مشاورتی پروگرام انہوں نے انعقاد کیا، جس میں سارے لوگوں کو انہوں نے جمع کیے۔ سارے لوگ جمع ہوئے، آپس میں ڈسکس کرنے لگے، آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ اسلام روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، اسلام ترقی کرتا جا رہا ہے، اسلام پھیلتا جا رہا ہے، آخر اس پھیلتے ہوئے اسلام کو روکا کیسے جائے؟ یہ اسلام ترقی کرتا جا رہا ہے، اس اسلام کو روکا کیسے جائے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں، آج کس مذہب کو روکا جا رہا ہے؟ آج کس اسلام کو روکا جا رہا ہے؟ وہ اسلام جسے اللہ تبارک و تعالیٰ جس مذہب کو سب سے زیادہ پسند فرمائے، وہ اسلام جو رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے، آج اس مذہب کو روکا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سارے کفار مکہ مشرکین مکہ جمع ہو کر کے اسی بات میں ڈسکس کر رہے ہیں، اسی بات پہ مشورہ کر رہے ہیں کہ آخر اسلام پھیل رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اسلام کو روکا جائے تو روکا جائے کیسے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو جہل لعین نے کھڑے ہو کر کے یہی اعلان کیا تھا کہ اگر اسلام کو روکنا چاہتے ہو تو جو پیغمبر اسلام ہیں، بانی اسلام ہیں، جن کے ذریعے سے اسلام پھیل رہا ہے، انہیں معاذ اللہ ختم کرنا پڑے گا، انہیں معاذ اللہ قتل کرنا پڑے گا۔ نہ رہے گی باس نہ بجے گی بانسری۔ اگر یہ قتل کر دیے گئے یعنی پیغمبر اسلام معاذ اللہ ختم کر دیے گئے، انہیں ختم کر دیا گیا تو پھر اسلام اپنے آپ مٹتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اعلان ہوا اسی میٹنگ میں، اسی مشورتی پروگرام میں کہ صاحب جو یہ کام کرے گا،
یعنی بانی اسلام کا معاذ اللہ ان کے سر کو قلم کر دے گا، جو انہیں قتل کر دے گا ہم انعام کے طور پر انہیں 100 اونٹ اور 1000 درہم دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ کام کرتا کون؟ اتنا بڑا یہ کام کون انجام دیتا؟ یاد رکھنا 26 سال کا وہ کڑیل جوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاذ اللہ میں ان کا سر قلم کروں گا، یہ کام میں کر سکتا ہوں۔ ابو جہل نے تعریفاً کہا ہاں مجھے امید تھی کہ تم ہی یہ کام کر سکتے ہو، جاؤ تم یہ کام کر دو، انعام کے طور پہ تمہیں 100 اونٹ 1000 درہم دیا جائے گا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں، آپ نے ہاتھ میں ننگی تلوار لی ہے اور قتل کرنے کے ارادے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانب بڑھنے لگتے ہیں۔ یاد رکھنا تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر کے اپنا تیور بدل کر کے آج اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معاذ اللہ آپ کا سر قلم کرنے کے غرض سے گھر سے نکلا ہے۔ آج عمر اس نبی کے قتل کے ارادے سے نکلا ہے جس مقدس ذات کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، اور جب تبارک و تعالیٰ جس کی حفاظت فرمائے پوری کائنات مل کر کے اگر چاہے کہ میں اسے مٹا دوں تو اسے مٹا نہیں سکتے ہیں، مٹانے والے خود مٹ سکتے ہیں لیکن جسے مٹانے کے لیے جا رہے ہیں وہ کبھی نہیں مٹ سکتے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، آج بے خبر عمر ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے ہیں، راستے میں چل رہے ہیں، چلتے چلتے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک سچے عاشق صادق سے ملاقات ہوتی ہے جن کا نام تاریخ میں نعیم بن عبداللہ ملتا ہے، صحابی رسول ہے، ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار عمر کا تیور بدلا ہوا ہے، یہ حال اور یہ کیفیت دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا تھا عمر کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تب حضرت عمر نے کہا تھا کہ آج پیغمبر اسلام کا کام تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں آج ان کا فیصلہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں آج معاذ اللہ ان کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلا ہوں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، جب حضرت نعیم بن عبداللہ سے حضرت عمر نے یہ اپنا ارادہ ظاہر کیا تھا تب اللہ کے رسول کے اس سچے عاشق نے کہا تھا اے عمر، پیغمبر اسلام کی خبر بعد میں لینا، ان کا فیصلہ بعد میں کرنا، پہلے ذرا اپنی بہن اور اپنے بہنوی کی خبر تو لے لو۔ کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا تیری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تیرے بہنوی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایمان لا چکے ہیں، یہ اللہ کے رسول کے عاشق بن چکے ہیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں اپنا سر جھکا چکے ہیں، یہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھنا اتنا سننا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اپنے راستے کا رخ پلٹ دیتے ہیں، اب سیدھے اپنی بہن اور بہنوی کے گھر کی جانب جاتے ہیں، ان کے گھر پہ جانے کے بعد دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، جب آنے والا بندہ دروازے پہ دستک دیتا ہے تو دستک دینے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے، اگر پیار سے اور محبت کے ساتھ کوئی دستک دے تو دستک سننے کے بعد، دروازے کی آواز کو سننے کے بعد جو مکان کے اندر لوگ ہوتے ہیں انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ آنے والا کوئی ہم سے محبت کرنے والا ہے، آنے والا کوئی اچھا انسان دروازے پہ آیا ہے۔ اور کوئی غصے میں اور جلال کے عالم میں دروازے پہ دستک دے تو اس دستک کی آواز سے، اس دستک سے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ نہیں آنے والا محبت و پیار سے بھرا ہوا انسان نہیں ہے بلکہ غصہ اور جلال میں میرے دروازے پہ آیا ہے۔ جب حضرت عمر جلال کے عالم میں بہن اور بہنوی اسلام میں آ چکے ہیں، اس خبر کو سننے کے بعد جب ان کے دروازے پہ دستک دیا ہے تو بہن سمجھ گئی دروازے پہ میرا بھائی عمر آیا ہے، بہنوی سمجھ گئے دروازے پہ میرا سالہ عمر آیا ہوا ہے۔ ایک تیسرے صحابی بیٹھ کر کے ان کی بہن اور بہنوی کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے، قرآن پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا، ان کو مکان کے کسی دوسرے حصے میں چھپا دیا جاتا ہے، بہن نے قرآن کے اوراق کو اٹھایا اور مکان کے ایک صحیح حصے میں اونچے مقام پہ لے جا کر کے قرآن کے اوراق کو رکھ دیتی ہے۔ اس کے بعد دروازہ کھولتی ہے تو دروازہ کھولتے ہی کیا دیکھتی ہے کہ دروازے پہ کوئی اور نہیں، میرا بھائی عمر آیا ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے،
तेवर बदला हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर ने कहा था बहन और बहनवी दोनों से कि बताओ, मैंने मुझ तक ये खबर पहुंची है, मैंने ये सुना है कि तुम दोनों मुसलमान हो चुके हो, तुम दोनों इस्लाम में दाखिल हो चुके हो, मैंने सुना है कि तुम मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ चुके हो, मैंने सुना है कि तुम अल्लाह के रसूल के दीवाने बन चुके हो, मुशर्रफ बा इस्लाम हो चुके हो। बताओ तो सही, जब मैं दरवाजे पे आया तुम कुछ पढ़ रहे थे, मुझे कुछ पढ़ने की आवाज सुनाई दे रही थी, क्या पढ़ रहे थे? अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर पूछते जा रहे हैं, आखिरकार ये दोनों सहमे हुए हैं, आपकी बहन है, आपके बहनवी है। जब उमर का तेवर बदला हुआ देखा, हाथ में नंगी तलवार देखते हैं, ये दोनों के दोनों सहमे हुए हैं। लेकिन अचानक दोनों की जानिब से आवाज आती है, हाँ हाँ हम मुसलमान हो चुके हैं, हाँ हाँ हम अल्लाह के रसूल के ऊपर कलमा, अल्लाह के रसूल का कलमा तैयबा हम पढ़ चुके हैं और मुसलमान हो चुके हैं, हम मुशर्रफ बा इस्लाम हो चुके हैं, पैगंबर इस्लाम के हम सच्चे आशिक बन चुके हैं। याद रखना मुसलमानों, इतना सुनने के बाद हजरत उमर और जलाल में आते हैं और आप अपने बहनवी को मारने लगते हैं। यहां तक कि जब अपने शोहर को बचाने की गरज से आपकी बहन आगे बढ़ती है तो आप अपनी बहन को भी मारने लगते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मारते मारते यहां तक कि बहन और बहनवी दोनों के दोनों लहू लहान हो जाते हैं, खून में लथपथ हो जाते हैं। याद रखना मुसलमानों, अचानक बहन की जबान से एक आवाज निकलती है, बहन कहती है उमर। जब उसने सुना उमर का लफ्ज, फौरन उमर ने अपना हाथ रोक लिया। हजरत उमर ने सोचा कि बहन अब मुझसे करम की भीख मांगेगी और कहेगी कि भाई अब मुझे छोड़ दो, हम मजहब इस्लाम छोड़ करके फिर अपने मजहब में आ जाते हैं। हजरत उमर का यह ख्याल था, लेकिन जब उन्होंने कहा उमर, इन्होंने अपने हाथ को रोक लिया। तब बहन ने कहा था उमर तुमने ये सोचिए, ये ख्याल पैदा कर लिया कि मैं तुमसे करम की भीख मांगूंगी। ना ना, मैं तुमसे करम की भीख नहीं मांगूंगी, लेकिन एक बात सुनो, तुम उमर हो, तुम खत्ताब के बेटे हो, तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूं। तुम उमर इब्ने खत्ताब हो तो मैं फातिमा बिनते खत्ताब हूं। तेरे रगों में अगर खत्ताब का खून दौड़ रहा है तो मेरी रगों में भी खत्ताब का खून है। तेरे अंदर खत्ताब की जुर्रत है तो मेरे अंदर भी खत्ताब की जुर्रत है। ए उमर सुन ले, तुम मारते मारते हमारे दम तो निकाल सकता है, हमारी जान ले सकता है, लेकिन मोहम्मद अरबी का दिया हुआ ईमान का सौदा नहीं कर सकता है। मोहम्मद अरबी का दिया हुआ ईमान हम दे नहीं सकते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब ये अंदाज और जब ये तेवर बहन का हजरत उमर ने देखा, आखिरकार दिल में रहम आ ही गया और आने के बाद कहा बहन एक बात तो बताओ, मैंने इतना मारा कि तुम खून से लहू लहान हो गए। उमर की जुर्रत, उमर की जलाल और उमर के हैबत से मक्के के बड़े बड़े सरदार डर जाते हैं, बड़े बड़े बहादुर डर जाते हैं, लेकिन बहन तुमने नहीं डरा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर की बहन क्या जवाब देती है? हजरत उमर की बहन फातिमा बिनते खत्ताब कहती है, ए उमर तूने हमारे महबूब को मोहब्बत के ऐनक से नहीं देखा है, मोहब्बत की आंखों से नहीं देखा है। जिस दिन तू मोहब्बत की आंख से अल्लाह के रसूल के मुकद्दस चेहरे की जियारत कर लेगा, कसम खुदा की पूरी दुनिया अगर तेरी जान लेने पे आ जाए तो तू अपनी जान देना गवारा करेगा, लेकिन उनका दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। याद रखना मुसलमानों, उसके बाद हजरत उमर ने कहा था बहन जरा वो कुरान तो लाओ मेरे करीब, जरा मैं उसको पढ़ना चाहता हूं, मैं उसकी तिलावत करना चाहता हूं। हजरत फातिमा बिनते खत्ताब ने कहा था कुरान हमारा पाक है, तू नापाक है, नापाक हाथ कुरान पे नहीं आ सकता है। अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कुरान को वही छू सकता है जो पाक व साफ होता है। कहा बहन कैसे पाक व साफ होना है? कहा गुस्ल करो। ताज़ा गुस्ल कराया गया। हजरत उमर के हाथ में कुरान के औराक दिए गए जिसकी तिलावत उनके घर में हो रही थी। गालिबन बाज़ उलमा ने फरमाया है सूरह ताहा की तिलावत कर रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। वो सूरह ताहा की आयतें जो तख्ती पे या किसी चमड़े पे लिखे हुए थे वो हजरत उमर के हाथ में आपकी बहन ने दे दिया। हजरत उमर है सूरह ताहा की तिलावत करते जा रहे हैं, आयतें पढ़ते जा रहे हैं, इधर कुरान की तिलावत हो रही है, इधर कुरान की तिलावत की बरकत से हजरत उमर के दिल में जो कुफ्र की गंदगी है वो धुलती जा रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। अचानक औराक को बंद करते हैं। हजरत उमर ने कहा बहन कहाँ है अल्लाह के रसूल, कहाँ है मुस्तफ़ा जाने रहमत, कहाँ है मदीने के ताजदार, कहाँ है मक्की सरकार? मैं उनकी बारगाह में जाना चाहता हूँ और मैं भी उनका गुलाम बन जाना चाहता हूँ। जब यह आवाज आपकी ज़बान से निकली है तो वो सहाबी जो दूसरे मकान के किसी हिस्से
میں چھپے ہوئے تھے کہ عمر آئے ہیں جو قرآن سکھانے کے لیے آئے تھے، وہ باہر نکلتے ہیں اور آنے کے بعد مژدہ سناتے ہیں، بشارت دیتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں، اے عمر مبارک ہو، کل اللہ کی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیرے حق میں خاص کر کے دعا کی تھی کہ مولا عمر کے ذریعے سے اسلام کو طاقت پہنچا، اے عمر مبارک ہو، تیرے حق میں اللہ کے رسول کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہا مجھے لے کر کے چلو۔ اب وہ صحابی ہے، حضرت عمر ہے، آپ کے بہنوی ہے، حضرت عمر کا حال وہی ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، تیور بدلے ہوئے ہیں، وہاں سے سفر کرتے ہیں۔ ان دنوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کوہ صفا کے قریب حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھے۔ ان دنوں دار ارقم میں آپ موجود تھے اور دروازے پہ پہرہ داری حضرت امیر حمزہ جو سرکار کے چچا ہے وہ دے رہے تھے، حضرت طلحہ تھے اور دیگر صحابہ بھی وہاں موجود تھے خدمت میں۔ میرے آقا دار ارقم میں موجود ہے، تشریف فرما ہے۔ ادھر سے حضرت عمر چلے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، تیور بدلا ہوا ہے، ساتھ میں دوسرے صحابی بھی ہے۔ سارے صحابہ جو دار ارقم میں تھے انہوں نے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ یاد رکھنا آپس میں وہ لوگ اس شک میں پڑ گئے کہ عمر اس انداز سے کس ارادے کے ساتھ آ رہے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ اللہ اکبر کبیرہ، انہوں نے کہا تھا کہ اگر عمر کا ارادہ اچھا ہے تو استقبال کیا جائے گا، ان کا سواگت کیا جائے گا، اور اگر ارادہ گندا ہے، ارادہ خراب ہے، انہی کی تلوار سے آج عمر کی گردن اڑا دیں گے، ان کا سر قلم کر دیں گے۔ لیکن ان صحابہ کو کیا معلوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو عالم ما کانا و ما یکون ہے، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں میرے صحابہ گھبراؤ نہیں، آج عمر آ نہیں رہا ہے، عمر کو مصطفیٰ نے بلایا ہے، عمر کو مصطفیٰ نے بلایا ہے، اللہ نے عمر کو بھیجا ہے، عمر کے حق میں نے دعا کی ہے، آج میری دعا رب کی بارگاہ میں مقبول اور مستجاب ہو چکی ہے عمر کے حق میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عمر آتے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، دار ارقم کا دروازہ آپ کے لیے کھلتا ہے، اندر تشریف لاتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کے سائے میں آ کر کے ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے، ننگی تلوار رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا مبارک ہاتھ یوں حضرت عمر کے پشت پہ رکھتے ہیں، یعنی پیٹھ پہ رکھتے ہیں، ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر کب تک اسی طرح سے فتنہ و فساد کرتے رہو گے؟ کیا اس وقت تک جب تک تیرے اوپر ذلت و رسوائی مسلط نہ ہو جائے؟ یہ جملہ سننا تھا، حضرت عمر کانپنے لگتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں فتنہ و فساد کے لیے نہیں بلکہ آج نکلا تھا آپ کا سر قلم کرنے کی غرض سے، لیکن آج میں اپنا سر آپ کے قدموں میں قربان کر کے آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے رسول مسکراتے ہیں اور کلمہ پڑھاتے ہیں۔ کلمہ پڑھ کر کے حضرت عمر ایمان لے کر کے آتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا تاریخ پڑھے تو آپ کو پتہ چلے گا، جب حضرت عمر اس ایمان میں داخل ہوتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کے رسول نے ان کو کلمہ پڑھایا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جتنے صحابہ وہاں موجود تھے، اتنی ان کو خوشی ہوئی کہ مارے خوشی کے انہوں نے نعرہ لگایا، اللہ اکبر کا نعرہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس نعرے کی آواز کی گونج مکے کی پہاڑیوں تک پہنچ چکی تھی، سارے مکے کی پہاڑیوں میں یہ گونج تھی۔ یاد رکھنا مسلمانوں، آج عمر کے حق میں نبی کی دعا قبول ہو گئی اور عمر نے اپنے گلے میں اللہ کے رسول کی محبت کا پٹا ڈالا اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ اب عمر اسلام میں آ چکا ہے، اب عمر محمد عربی کے غلاموں میں شامل ہو چکا ہے، اب اسلام چھپے گا نہیں، اب اسلام کو چھپایا جائے گا، اسلام کو ظاہر کیا جائے گا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، حضرت عمر اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ حضرت جبریل امین طاہر صدرہ بلبل صدرہ سید الملائکہ حضرت جبرائیل سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ، عمر کے اسلام لانے پر آج آسمانوں میں ملائکہ فرشتے، اللہ کے مقدس فرشتے اس خوشی میں آج وہاں پہ جشن منا رہے ہیں کہ آج عمر اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے، بعض روایتوں میں بعض کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شکرانے کے طور پہ 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ تو جب آپ نے کمرے کے اندر دار ارقم میں تھے، وہاں آپ نے اندر چھپ کے عبادت کی 2 رکعت نماز پڑھی، تب حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ،
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब हमारा मजहब सच्चा, आप सच्चे हैं, हमारा खुदा सच्चा, हमारी किताब कुरान सच्ची है, तो या रसूल अल्लाह फिर हम छुप के क्यों इबादत करें, छुप के क्यों इबादत करें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बेटा ये वक्त की नज़ाकत है और तेरे कौम के जो लोग हैं वो हमें कुल्लम कुल्ला काबा शरीफ की ना ज़ियारत करने देते, ना वहाँ का तवाफ करने देते, फिर हम कुल्लम कुल्ला इबादत करें तो ये हमें बेजा तकलीफ़ें देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस फरमान के बाद हज़रत उमर ने कहा था, या रसूल अल्लाह अब उमर इस्लाम में दाखिल हो चुका है, मैं देखता हूँ कौन मेरे तलवार की ज़द में आता है, मेरे मुकाबले में आता है, मैं देखता हूँ कौन अपने बाल बच्चों को यतीम करना चाहता है, कौन अपनी बीवियों को बेवा करना चाहता है। या रसूल अल्लाह अब छुप के इबादत नहीं होगी, अब हम लोग ज़ाहिरन बाहर आकर के हम इबादत करेंगे। याद रखना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसलमानों के दो सफ कायम किए, एक सफ की क़यादत हज़रत अमीर हमज़ा फरमा रहे हैं, एक सफ की क़यादत हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमा रहे हैं, और बीच में मदीने के ताजदार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, निकले हैं बाहर। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत उमर का यही ऐलान है किसी के माँ ने किसी को दूध पिलाया है जो आज उमर से मुकाबला कर ले, जो आज मुसलमानों को तकलीफ दे दे, उमर इस्लाम में आ चुका है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब कुफ्फार मक्का ने एक सफ की क़यादत करते हुए हज़रत अमीर हमज़ा को देखा है और एक सफ की क़यादत करते हुए हज़रत उमर को देखा है, ये सब के सब सदमे में पड़ गए कि अब इनसे हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं, अब हमारी ताकत नहीं है जो इनसे मुकाबला कर ले। अभी तक इस्लाम छुपा हुआ था, अब फारूक आज़म के जरिए से इस्लाम ज़ाहिर हो रहा है। उसी दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उमर अब तक तुम उमर थे, अब तुम फारूक आज़म बन गए। फारूक का मतलब ही होता है जो कुफ्र और हक के दरमियान जाहिर को हक कर दे, हक को जाहिर कर दे, हक और बातिल के दरमियान हक को वाज़ेह कर दे, उसी को फारूक कहा जाता है। अल्लाह के रसूल ने हज़रत फारूक आज़म के इस तेवर को, इस कैफियत को और इस मोहब्बत को देख के फरमाया, उमर अब तक तुम उमर थे, अब तुम फारूक आज़म बन गए। ये लक़ब इतना मशहूर हुआ कि आज लोग उनका नाम कम लेते हैं लेकिन उनके लक़ब से उनको ज़्यादा याद करते हैं। या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसी मौके पे उनको ये लक़ब अता फरमाया। ये फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, ये खलीफा दुअम है, मुराद मुस्तफ़ा है, जाने शान अदालत है। इनके अदल का हाल तो देखे, इनके फैसला तो देखे, और अल्लाह के रसूल से इनकी क्या मोहब्बत थी। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को याद रखना मुसलमानों, 26 या 27 साल की उम्र में आप इस्लाम में दाखिल होते हैं। ऐलान नबुव्वत के 6ठे साल हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 27 साल की उम्र में या 26 साल की उम्र में आप इस्लाम में दाखिल होते हैं। वो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनकी शान और अज़मत ये है, अल्लाह के रसूल ने एक हदीस पाक में फरमाया कि शैतान उस राह से भागता है जिस रास्ते पे मेरा उमर चला करता है। क्या शान अल्लाह ने उनको अता फरमाई। और एक हदीस पाक में सरकार ने फरमाया कि वो जिन्नात के शैतान हो या इंसानों के शैतान हो, उस जिन्नात के शैतान हो या इंसानों के शैतान हो, ये दोनों के दोनों मेरे उमर से डर के भागते हुए नजर आते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या शान, क्या अजीम मर्तबा अल्लाह ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता फरमाई। याद रखना मुसलमानों, हज़रत उमर ही के ताल्लुक से सरकार ने फरमाया था एक हदीस पाक में कि ला नबी या बाबी, सरकार फरमाते हैं क़यामत तक अब कोई नबी नहीं होगा, कोई नबी नहीं हो सकता, मैं खातिमे पैगंबरा हूँ, नबुव्वत का दरवाज़ा मेरे बाद बंद हो गया, अब कोई नबी नहीं हो सकता। अगर कोई झूठा इंसान, मक्कार और अय्यार इंसान नबुव्वत का दावा करे तो ऐसे झूठों पे लाखों करोड़ों लानतें हैं, लेकिन साहब अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि मेरे बाद अब क़यामत तक कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं। लेकिन आगे का टुकड़ा सुने, सरकार फरमाते हैं लौकाना बादी नबीयुन लकाना उमर इब्न खत्ताब। सरकार फरमाते हैं अगर मेरे बाद नबुव्वत का दरवाजा खुला होता तो नबुव्वत का मकाम किसी और को नहीं बल्कि वह हज़रत उमर को मिलता। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसी अज़मतों और शान के मालिक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। याद रखना मुसलमानों, यही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। देखिए अल्लाह के रसूल के साथ कैसी अक़ीदत और कैसी मोहब्बत है। बहुत मशहूर मारूफ बात है, एक यहूदी और मुनाफिक के दरमियान झगड़ा होता है ज़मीन के मामले को लेकर के।
یا کسی تلوار کے معاملے کو لے کر کے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، یاد رکھنا یہودی نے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ اگر کوئی فیصلہ کرنے والے کوئی سچے عادل ہے، حاکم ہے، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، چلو ان کے پاس ہم فیصلہ لے لیتے ہیں۔ لیکن ایک جو مسلمان ظاہراً مسلمان تھا لیکن اندر سے وہ منافق تھا، وہ کہا کہ نہیں ہم یہ فیصلہ یہودی کے جو عالم ہے کعب ابن اشرف ان سے کرا لیتے ہیں۔ لیکن یہودی نے کہا نہیں، یہ فیصلہ پیغمبر اسلام کی عدالت میں ہوگا، انہی کی بارگاہ میں جائیں گے۔ بہرحال منافق اور وہ یہودی اپنے معاملے کو لے کر کے، اپنا مقدمہ لے کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچا اور کہا یا رسول اللہ یہ مقدمہ ہے۔ اللہ کے رسول تحقیق کرنے کے بعد یہودی کے حق میں آپ فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ باہر نکلے، منافق نے کہا، کیا کہا؟ بظاہر مسلمان تھا لیکن تھا منافق، اندر سے ان کے نفاق بھرا ہوا تھا۔ باہر نکل کے یہودی سے کہا مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، جو اللہ کے رسول کے فیصلے کو نہ مانے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ یاد رکھنا مسلمانوں، ایسے ہی داڑھی اور ٹوپی والے کچھ ہم میں بھی نفاق رکھتے ہیں، ہم میں بھی منافق ہیں جو اللہ کے رسول کے سنتوں کو ظاہراً کہتا ہے کہ صاحب یہ ان کی سنت ہے، ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، لیکن جب ان کے عقیدے کو ٹٹولے، جب ہم ان کے معاملات کو ٹٹولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس سے بڑا گستاخ رسول کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا ہے، جو نبی کی شان کو گھٹائے، جو اللہ کے رسول کی میلاد کو شرک کہے، جو اللہ کے رسول کے علم غیب پہ حملہ کرے، جو پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ماشاء اللہ یہ کہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے۔ بتاؤ یہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کے رسول کے ایک ایک حکم پر اپنی جان نچھاور نہ کر دے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھے صاحب، وہ منافق مسلمان کہتا ہے کہ نہیں مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے، اب چلو عمر کی عدالت میں، عمر جو فیصلہ کر دے گا میں منظور کر لوں گا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، وہ یہودی تھا، کہا چلو عمر کے پاس بھی چلو۔ گئے حضرت عمر کے بارگاہ میں اور پورا مقدمہ رکھا گیا، پورا مسئلہ رکھا گیا، اور آخر میں یہودی نے کہا ذرا سنبھل کے فیصلہ کرنا عمر۔ کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا یہ فیصلہ آپ سے پہلے اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے۔ کہا اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے؟ کہا ہاں، کن کے حق میں؟ کہا میرے حق میں۔ یہودی نے کہا میرے حق میں فیصلہ ہوا ہے، لیکن یہ مسلمان ظاہراً مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے بڑا منافق ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول کا فیصلہ منظور نہیں، اب عمر جو فیصلہ کر دے گا مجھے وہ منظور ہے، اس لیے میں ان کو لے کر کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ بس اتنا سننا تھا، اتنا سننا تھا۔ محبت رسول دیکھے، عشق رسول دیکھے حضرت عمر کے اندر۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اچھا یہ معاملہ ہے تو اب میں اس کا فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار نیام سے نکالتے ہیں، آنے کے بعد صاحب آپ نے ایک ہی جملہ فرمایا، جو میرے حبیب کے فیصلے کو نہ مانے، عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ انہیں دنیا میں جینے کا حق نہیں، اب یہ فیصلہ عمر نہیں، عمر کی تلوار کرے گی۔ یاد رکھنا، ایک وار مارتے ہیں صاحب، ان کی گردن اڑا دیتے ہیں۔ اب جو منافق تھا بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا صاحب، انہوں نے اعلان کر دیا ارے عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے، عمر نے ایک مومن کو قتل کر دیا ہے، ایک ایمان والے کو صاحب قتل کر دیے ہیں، اور اسلام میں قتل کا بدلہ قتل ہے، خون کا بدلہ خون ہے۔ اللہ کے رسول کے بارگاہ میں ان کے خاندان والے اور صاحب ان کے رشتہ دار حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرا عمر کسی مومن اور کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا ہے۔ کہا نہیں ہمارے بھائی کو مارا ہے۔ رشتہ دار نے کہا میرے رشتہ دار کو مارا ہے۔ حضرت عمر کو بلاتے ہیں، حضرت عمر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر میں نے سنا کسی مومن اور مسلمان کو تو نے قتل کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جملے پہ غور کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا غلام عمر ہو اور آپ کے غلام عمر کسی مومن اور مسلمان کو قتل کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے کسی مومن اور مسلمان کو قتل نہیں کیا ہے، بلکہ میں نے انہیں قتل کیا ہے جس نے آپ کے فیصلے کو مانا نہیں ہے۔ بس یہ کہنا تھا۔ یاد رکھنا حضرت عمر کے اس بات کی تائید اور حمایت پر اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب تیرے رب کی قسم اس وقت تک وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ آپس کے جھگڑے میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لے، یعنی جو آپ حکم فرما دے، جو آپ فیصلہ فرما دے اسے نہ مانے، اس وقت تک کوئی مومن ہو نہیں سکتا ہے۔ یعنی ادھر حضرت عمر زبان کھول
ہوتے ہیں، ادھر آپ کی قول کی تائید میں اور حمایت میں اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ شان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو یہاں سے پتا چلا جو اللہ کے رسول کے فیصلے کو نہ مانے وہ عمر کا فتویٰ ہے کہ صاحب وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ کا بھی حکم یہی ہے کہ وہ مومن ہو نہیں سکتا۔ تو اے لوگوں، ہمیں تو اللہ کے رسول کے ایک ایک حکم کے آگے ہمیں اپنا سر قلم کرنے کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے، دل و جان سے ہمیں ان کے فیصلے کو ماننا ہے۔ تو یاد رکھیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، جو ان کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرے، بھلا وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت رسول ہیں۔ کیا آپ نے فرمایا جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فیصلے کو نہ مانے، عمر کا فیصلہ ان کے حق میں یہ ہے کہ صاحب ان کی گردن تلوار سے جدا کر دی جائے، انہیں ختم کر دیا جائے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی عقیدت رکھے، سچی محبت رکھے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے بتایا۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دور خلافت ہے، آج ہمیں حکومت مل جائے، آج ہمیں کرسی مل جائے تو صاحب غریبوں کو تو سلام اور کلام کرنا دور کی بات ہے، ہم ان کے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم نے جن کو اپنا ووٹ دے کر کے صاحب لیڈر بنایا، نیتا بنایا، ممبر بنایا، آمدار بنایا، خاصدار بنایا، اگر بن گیا، بننے کے بعد غریبوں کی مدد تو دور کی بات ہے، ان کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں، انہیں قریب میں بٹھانا پسند نہیں۔ وار امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، مراد مصطفیٰ، جان شان عدالت، دعائے محبوب خدا، خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیری شان اور عظمت کو لاکھوں سلام۔ امیر المؤمنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، رات کو آبادی سے باہر آپ چکر لگا رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں کہ کوئی ادھر پریشان تو نہیں ہے۔ آپ نے کیا دیکھا؟ ایک خاتون ہے جن کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر تیز قدمی کے ساتھ آپ اس خاتون کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، فرماتے ہیں بہن کیا بات ہے، کیا دقت ہے، کیا پریشانی ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اور وہ خاتون ہانڈی کو چولہے پہ چڑھائی ہوئی تھی، آگ جل رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا بات ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تب اس خاتون نے کہا تھا میرے بچے بھوک کے مارے رو رہے ہیں، بھوک کی شدت کی بنیاد پہ یہ بلک رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ ہانڈی کیوں چولہے پہ چڑھا کے رکھی ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو ایک بہانہ ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، بس میں نے آگ جلائی ہے تاکہ میرے بچے اس آگ کو دیکھ کر کے یہ سوچے کہ کھانا تیار ہو رہا ہے اور اسی انتظار میں بھوک میں تڑپتے یہ سو جائے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ تب اس خاتون نے ایک جملہ کہا تھا اللہ ہی رحم فرمائے، اللہ ہی فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ہمارے اور ہمارے امیر المؤمنین حضرت عمر کے درمیان اس خاتون کو معلوم نہیں تھا کہ میں حضرت عمر ہی سے بات کر رہی ہوں، اس خاتون کو پتا نہیں تھا کہ میں خلیفۃ المسلمین سے ہی بات کر رہی ہوں۔ نہیں صاحب، انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ آپ کے اوپر رحم فرمائے، لیکن عمر کو جب تک آپ کی حالت کی خبر نہ ہو تو پھر وہ کیسے آپ کی مدد کرے؟ کہ پھر کیوں وہ امیر المؤمنین بنے ہیں، کیوں خلیفۃ المسلمین بنے ہیں، کیوں مسلمانوں کے حاکم بنے ہیں؟ جب غریبوں کی حالت کا ان کا پتہ نہیں ہے تو پھر امیر المؤمنین کیسے بن گئے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ چند جملے اس خاتون کے زبان سے نکلے، حضرت فاروق اعظم کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہوتے ہیں، فوراً وہاں سے تیز قدمی کے ساتھ بیت المال جاتے ہیں، صاحب آٹا اور گھی وغیرہ یعنی کھانے پینے کے سارے ساز و سامان کو ایک گونی میں بھرتے ہیں، خادم سے فرماتے ہیں میرے پیٹھ پہ لاد دے، میرے پیٹھ پہ لا کر کے رکھ دے۔ خادم نے کہا حضور میں حاضر ہوں اس کام کے لیے، آپ نہ لے جائے۔ ایک جملہ حضرت عمر نے فرمایا، یاد رکھنا مسلمانوں، یہ سوچ ہر امیر اور ہر انسان کے دل میں آ جائے تو آج ہمارے معاشرے سے غربت دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور گناہ ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، جرائم ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس کے کہ آپ امیر المؤمنین ہیں، باوجود اس کے کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، تمام مسلمانوں کے حاکم ہیں، خلیفہ دوم ہے، آپ نے اپنے خادم سے کہا بیٹا ٹھیک ہے یہاں جو بوجھ میری ہے وہ تو اٹھا لے گا، کیا قیامت کا بوجھ بھی تو میری اٹھائے گا؟ اگر اٹھائے گا تو بول، پھر اس کے لیے تو راضی ہو جا،
بس اتنا سننا تھا کہ وہ خادم صاحب سکتے میں آ جاتے ہیں، گونی اٹھایا اور حضرت عمر کے پشت پہ دے دیا، پیٹھ پہ دے دیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیز قدمی کے ساتھ اسی خیمے میں جاتے ہیں جہاں وہ خاتون رکی ہوئی تھی۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے سارے آٹا وغیرہ نکالے اور پکانے میں بھی آپ نے مدد کی، جلدی سے کھانا تیار ہوا، ان بھوکے بچوں کو آپ نے کھانا کھلایا اور صاحب پھر وہ بچے سو گئے۔ تب آپ نے اس خاتون سے کہا کہ اب مجھے اجازت دو، میں یہاں سے جاتا ہوں۔ تب اس خاتون نے کہا تھا، ایک جملہ کہا تھا کہ جائیے آپ، اور جو آپ نے مدد کی ہے اللہ کرے امیر المؤمنین عمر نہیں بلکہ امیر المؤمنین کا خطاب اور یہ مقام اور یہ درجہ اور یہ عہدہ اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ لیکن پھر بھی حضرت فاروق اعظم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ امیر المؤمنین میں ہی ہوں، عمر میں ہی ہوں۔ تو یہاں سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کسی غریب کی مدد کریں تو صاحب مدد کرتے وقت آپ اپنی شان نہ بتائیں کہ میں فلاں سیٹھ ہوں یا فلاں سیٹھ کا بیٹا ہوں، وہ امیر جو ہے میں وہ امیر ہوں، وہ جو آپ نام سن کے رکھے ہیں میں وہ ہوں۔ کیونکہ آج مدد کا حال ہمارا بدلا ہوا ہے، ہم کسی کو 100 کا نوٹ دے صاحب ویڈیو اور فوٹو بنا کر کے سوشل میڈیا پہ ہم شائع کرتے ہیں، ہم بڑے سخی ہیں، ہم بڑے مددگار ہیں، ہم تو صاحب غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ یعنی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ویڈیو فوٹو ڈال کر کے آپ اپنی سخاوت کا اظہار نہیں بلکہ اس غریب کی غربت کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہو، آپ اس غریب کی غربت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو۔ حضرت عمر نے آٹے کی گونی پیٹ پہ لے کر کے آئے، اپنے ہاتھ سے مدد کرتے ہیں کھانا پکانے میں، بچوں کو کھلاتے ہیں، خاتون دعا دیتی ہے اللہ امیر المومنین کا عہدہ آپ کو عطا فرمائے، عمر کا عہدہ اللہ آپ کو عطا فرمائے، آپ امیر المومنین بڑے پھر بھی آپ نام کو ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ غریب کی مدد کرے تو آج کے دنیا دار کی طرح نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کے سچے غلام حضرت عمر کی طرح مدد کرتے ہوئے نظر آئے، تب جا کر کے آپ سچے سخی کہلائے جائیں گے، تب جا کر کے آپ کو مدد کرنے کا ثواب اور اس کا فیض ملے گا۔ یاد رکھیں مسلمانوں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بے شمار باتیں ان کی زندگی کے تعلق سے ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ سماعت کرتے رہیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، جو حضرات سنت ادا